اصحاب الفیل، جب اللہ نے ہاتھیوں کی فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ واعز دینہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم تاریخی واقعے کی جسے قرآن کریم میں سورۃ الفیل کے ذریعے بیان کیا گیا۔ یہ ہے واقعہ اصحاب الفیل کا۔ واقعہ فیل کا تعلق یمن کے بادشاہ ابرہہ سے ہے جو حبشی افریقی تھا۔ اس نے مکہ کے خانہ کعبہ کی جگہ یمن میں ایک عظیم گرجا بنایا تاکہ لوگ حج کے بجائے وہاں آئیں، لیکن جب عربوں نے اس کی بے حرمتی کی تو ابرہہ نے غصے میں آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، جس میں سب سے بڑا ہاتھی کا نام تھا محمود۔ نمبر 2، مکہ پر حملہ اور اہل مکہ کا رد عمل۔ ابرہہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کے اونٹ لوٹے۔ ان میں حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے بھی 200 اونٹ تھے۔ عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے اور کہا خانہ کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر مکہ کے لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ کا عذاب، پرندوں کی فوج۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی پرندے بھیجے جن کی منہ اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کی چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ ہر کنکر جس پر گرتا وہ جسم کو پھاڑ کر کے زمین میں دنسا دیتا۔ فوج کا کوئی شخص باقی نہ رہا، حتیٰ کہ ابرہہ بھی زخمی حالات میں مر گیا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ہی مہینے قبل پیش آیا، اسی لیے عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں۔ یہ واقعہ دراصل خانہ کعبہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ کی مدد مومنوں کے لیے ہمیشہ آتی ہے چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور ہو۔ اللہم اجعلنا من اہل التوحید واحفظ بلاد الحرمین وارزقنا حج بیتک الحرام ووفقنا للإیمان والعمل الصالح آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔